اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب مرشدی۔ آئیے آج ہم سماعت فرماتے ہیں مرشد کے کیا آداب ہیں، اور مرشد کے حوالے سے چند مخصوص باتیں ملاحظہ فرمائیے۔ جس طرح ہمارے دو معبود نہیں، عورت کو ایک ہی وقت میں دو شوہر نہیں، اسی طرح مرید کے لیے ایک ہی وقت میں دو پیر طریقت نہیں۔ جو بھی دو پیر طریقت سے واسطہ رکھے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مرید کو چاہیے اس کے شہر میں کوئی دوسرا بزرگ آئے اور اس کی طرف پیر کے علاوہ بہت سے اکابرین متوجہ ہوں تو مرید ہرگز اس طرف نہ جائے جہاں پیر نہیں جا رہا، ورنہ بڑا نقصان اٹھائے گا۔ پیر سے کرامات طلب نہ کرے، یہ ارادت میں شک کی علامت ہے۔ ہر وقت پیر کے چہرے کو ٹکٹکی لگا کر نہ دیکھیں، جہاں تک ہو سکے نظر جھکائے رکھیں، البتہ کبھی کبھی چہرے کی لذت لیتا رہے۔ جیسے سالک کے لیے جائز نہیں کہ اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نسبت کرے، تو یہ کہاں جائز ہوگا کہ اپنے روحانی باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نسبت کرے۔ پیر کی خدمت میں سچی نیت، پکی ارادت سے حاضر ہوں، اگرچہ روزانہ 1000 بار آنا نصیب ہو۔ پیر کی اطاعت اس طرح کریں جیسے فرشتے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ہوتا ہے۔ جب پیر کسی بھی پیر بھائی کو آگے بڑھائے تو اس پر حسد نہیں کرے، ورنہ راہ طریقت میں پیر پھسل جائے گا، اپنے مقام سے نیچے گر جائے گا۔ پیر کی رضا اللہ کی رضا اور پیر کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، ایسا سمجھنا چاہیے۔ مرید کسی بھی معاملے میں پیر کی نافرمانی نہ کرے، ورنہ شیطان کی طرح خانقاہ سے راندے درگاہ ہو جائے گا۔ مرید یا یقین رکھے کہ پیر وہ آنکھ ہے جس کے ذریعے اللہ ہماری طرف رحمت سے دیکھتا ہے۔ مرید پر لازم ہے کہ پیر کی صحبت اختیار کرے تاکہ کامل ہو جائے۔ دنیا اور آخرت میں جو بھی نعمت پائے گا پیر کی ہی توجہ اور دعا سے پائے گا۔ مرید پیر کے مزاج یعنی پسند ناپسند کو جاننے کی کوشش کرے، پیر کی رحمت اس پر ہوگی۔ پیر کی بیوی کو اپنی والدہ کا درجہ دے اور شیخ کی اولاد اور عیال کی ذریات کو ہر چیز پر مقدم رکھے، اگرچہ تمام مال بھی خرچ ہو جائے۔ یہ سمجھے کہ شیخ کے سکھائے ایک ادب اور ایک عمل کا حق ادا نہیں ہوا۔ پیر کو اپنے طرف چل کر آنے کی زحمت نہ دے، یعنی خود حاضر ہو۔ مرید ہر معاملے میں اپنے پیر کو سچا مانے، کوئی بھی مرید پیر کے ادب و محبت کے بغیر اچھے حال میں نہیں رہ سکتا۔ پیر کے نیند کو اپنی عبادت سے افضل سمجھیں، یعنی ان کی خدمت کریں۔ پیر کی سختی پر ناراض نہ ہو، ورنہ تعلیم نہیں ہوگی۔ جب پیر مرید کی خواہش کے خلاف کام کرے، مرید اس پر راضی رہے، صبر کرے، اسی میں اس کی ترقی ملے گی۔ پیر اگر دھتکار دے تو بھی جدا نہ ہو۔ بزرگان دین بے وجہ ناراض نہیں ہوتے، نہ ہی ناپسند کرتے ہیں۔ جیسے اپنے ہی باپ کے مال کا حصہ آپ کو ملتا ہے، دوسرے کے باپ کا نہیں، اسی طرح اپنے ہی پیر کے نعمت کا حصہ آپ کو ملے گا، دوسرے سے نہیں، وہ کم ہو یا زیادہ ہو، اس کا خیال رکھیں۔ پیر کے اجازت کے بغیر اس زمانے کے کسی بھی بزرگ کی زیارت نہ کریں، اگرچہ وہ بزرگ پیر کے بڑے دوستوں میں ہی سے ہو یا جو بھی ہو، اس سے دل جمعی میں انتشار کا ڈر ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام ایسا نہ کریں جس سے پیر کی دل آزاری ہو، ورنہ ترقی رک جائے گی۔ فوراً توبہ کر کے معافی طلب کریں سچے پیر کامل سے۔ پیر کی ناراضگی ظاہر ہونے پر فوراً راضی کر لیں، اگرچہ اپنی خطا کا علم نہ ہو۔ مرید پیر کو کامل اور اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ جانے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آداب مرشدی کے حوالے سے پیش کی گئیں۔ یقیناً یہ باتیں جو ہے پیر کامل کے لیے ہے اور کسی جعلی پیر کے لیے نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔